بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزائے موت دینے کا حکم کیوں دیا۔ محترم ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں ایک کاری وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز علیل رہنے کے بعد داغ مفارقت دے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عمر کا ایک مقدمہ لایا گیا۔ ان پر مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے ہرمزان، جفینہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ابو لولو فیروز مجوسی کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ 3 لوگوں کے قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک سخت آزمائش کے طور پر سامنے آیا تھا۔ جب ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا تھا تو اس نے پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان اسی خنجر سے لے لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن داغ مفارقت دے گئے تھے۔ کچھ تفتیش کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے تانے بانے ہرمزان اور جفینہ تک پہنچنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کی موت کے صدمے سے دوچار ہو کر بدلے کی آگ میں ان دونوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد ابو لولو فیروز مجوسی کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی مار ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کر کے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ عبید اللہ ابن عمر کو مزید لوگوں کو مارنے سے روک سکیں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے اور وہی اس کا کوئی فیصلہ فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اجمعین سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں پر آنے والی اس آزمائش کے بارے میں سوچنے لگے کہ عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کے صدمے میں 3 لوگوں کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی بلا دلیل قتل کیا ہے، کیونکہ جن افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ صرف شک کے دائرے میں تھے، لیکن پختہ یقین کسی کو نہ تھا کہ انہوں نے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش رچی تھی۔ چنانچہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ یہاں پر صحابہ کرام اجمعین کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ان دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ صحابہ کرام اجمعین کی ایک جماعت نے عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی اور کہنے لگے کہ کل ابھی ان کے والد گرامی عمر فاروق کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، تو کیا آج ان کو بھی سزائے موت دے دی جائے گی؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن عمر سے قصاص لینے یا ان کو سزائے موت دینے کی سفارش کی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے موافق عبید اللہ ابن عمر کو سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرمزان کے لڑکے کے حوالے ابن عمر کو کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے یا ان سے قصاص طلب کر لے۔ یا بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرمزان کے والی کے طور پر عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور اس کا قصاص بیت المال کے مال سے ادا کرتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عثمان غنی کی نرم طبیعت کے پیش نظر خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز سابقہ امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری جانب وہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگوں کے خون کو بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو سزائے موت سے بچا لیا اور دوسری طرف بیت المال سے مقتولین کو ہرمزان کا خون بہا بھی ادا کر کے خوش کر دیا، اگرچہ یہ فیصلہ آپ کی دانشمندی اور مدبرانہ سوچ کی عکاسی کرتا
جاتا ہے، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تسلی ہوئی، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ہو گیا۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ عثمان غنی کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اس جماعت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا حق انہی کو حاصل تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں چپ سادھ لی۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز سے ہی ایک متنازعہ فیصلے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی خلافت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ صحابہ کرام پہلے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہ تھے اور ان کی صلح جو اور نرم طبیعت کے پیش نظر ان کی خلافتی پالیسیوں سے اور سیاسی احکامات سے ناخوش رہتے تھے، اور جلتی پر تیل کا کام ابن عمر کے بیٹے کے اس متنازعہ فیصلے نے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام مستقل طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بددل ہو چکے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے ایسے موقع پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی قریشی نوجوان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہوتا تو کیا وہ بھی اس کو معاف کر دیتے اور اس کا خون بہا بیت المال سے ادا کرتے، یا وہ اس کو قصاص کی سزا سناتے، جو کہ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عدل اور انصاف میں ید طولہ رکھتے تھے، وہ کبھی بھی کسی قریشی نوجوان کو معاف نہ کرتے، پھر خواہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا۔ محترم ساتھیوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ایک اجتہادی خطائیں سرزد ہوئیں، جن میں سر فہرست حکم بن عاص اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ واپس بلانا تھا۔ حکم بن عاص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ ادا کیا کرتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہ دی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی صرف اقربا پروری کی وجہ سے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ بلا لیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو پہلے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پالیسیوں سے ناخوش تھے، ان کو مزید موقع ملا اور ان کی ناراضگی اور پختہ ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافتی امور کو چلانے میں مشکلات درپیش ہوئیں۔ پھر اس پر بھی جلتی پر تیل کا کام مروان بن حکم نے کیا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا زاد بھائی بھی تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کو نہ صرف اپنا داماد بنا لیا تھا، بلکہ اس کو اپنے خلافت میں بھی کئی اہم ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ اس کو بیت المال کی نگرانی کے فرائض بھی سر انجام دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ مروان بن حکم نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عثمان کی خلافت میں بے اعتدالیاں کیں، اور وہ مسلمان جو حضرت عثمان غنی کی خلافت سے ناخوش اور بد دل تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید خلاف ہو گئے، اور منافقین کی وہ جماعت جو پہلے ہی مسلمانوں کے درمیان بغض اور عناد پیدا کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، اس کو موقع مل گیا، اور اس طرح سے باغیوں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے خلیفہ وقت سے ناراضگی اور مخالفت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔